ایک صاحب سوال کرتے ہیں، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، وظیفے بھی پڑھتا ہوں، بہت سے نیک اعمال کرتا ہوں، اس کے باوجود بھی گھر میں پریشانیاں رہتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مذکورہ سوال کا جواب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، اور حسب توفیق وہ اوراد و وظائف بھی کر رہا ہے، گناہوں سے بھی بچ رہا ہے، اس کے باوجود وہ پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، مصیبتوں کا شکار ہے، یا اس کے بیوی بچے بیماریوں میں مبتلا ہیں، آئے دن مصیبتیں آتی رہتی ہیں، یا بے روزگار ہے، کوئی کاروبار نہیں چل رہا ہے، تو بہت سی مرتبہ آدمی مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، یا یہ کہ وہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ اللہ سے بدظن ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ اس روئے زمین کے جو سب سے زیادہ مقدس، محترم اور معزز لوگ گزرے ہیں وہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی جماعت تھی۔ اس کے باوجود انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اپنی زندگیوں میں سخت ترین اور مشکل مراحل سے گزرے ہیں، بہت سی مرتبہ بیماریوں کا بھی شکار ہوئے ہیں۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہم سنتے ہیں کہ وہ کس قدر بیماریوں کا شکار رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی قدر ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ اس دنیا میں مصیبتیں پہنچائی گئی، پھر اس کے بعد جو انبیاء سے زیادہ قریب ہے، اس کے بعد جو اللہ سے قریب ہے، ان لوگوں کو تکلیفوں کا اور مصیبتوں کا سامنا رہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی قدر ہے، اوذیت فی اللہ ولم یوز احد، کہ مجھے راہ خدا میں جس قدر تکلیفیں دی گئی، اذیتیں پہنچائی گئی، میرے علاوہ کسی اور دوسرے شخص کو، نبی کو اتنی اذیتیں نہیں دی گئی۔ حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ سید الانبیاء والمرسلین ہیں، اللہ کے سب سے زیادہ شہیدیں ہیں۔ صحابہ اکرام حضور کے مقدس ساتھی تھے، حضور کے ہر وقت کے ساتھی تھے، ساتھ دینے والے تھے، اس کے باوجود صحابہ اکرام مختلف تکلیفوں سے گزر رہے تھے۔ تو یہ اس بات کی علامت ہرگز نہیں ہے کہ جو آدمی عبادتوں میں مشغول رہے، گناہوں سے بھی بچتا رہے، تو وہ مصیبتوں سے بالکل محفوظ رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتے ہیں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ایمان لے آئے، اب تمہیں آزمایا نہیں جائے گا، تمہیں بھٹیوں میں تپایا نہیں جائے گا، تمہیں بھوک سے، افلاس سے، بے روزگاری سے تمہارا امتحان نہیں لیا جائے گا؟ حالانکہ بہت سارے لوگ آج بھی دنیا میں اللہ والے موجود ہیں، وہ بیماریوں کا بھی شکار ہیں۔ تو یہ اس بات کی علامت یا گارنٹی نہیں ہے کہ جو آدمی عبادتیں کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وہ آزمائش سے دور رہے گا یا مصیبتوں سے وہ محفوظ رہے گا، بلکہ مصیبتوں کا آنا یہ صرف اللہ کی سزا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کی طرف سے آزمائش بھی ہوتی ہے کہ بندہ نعمتوں میں تو خوشباش ہے، نعمتوں میں تو وہ مجھ سے قریب ہے، خوشحالی کے دور میں تو وہ میری عبادت کر رہا ہے، کیا وہ مصیبتوں کے دنوں میں بھی مجھے یاد کر رہا ہے؟ کیا وہ پریشانی کے عالم میں بھی نماز ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ بے روزگاری کے عالم میں بھی مسجدوں میں نماز کا اہتمام کر رہا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالی امتحان بھی لیتے ہیں، تو لہذا ہر وقت تکلیفیں یہ سزائیں نہیں ہوتی ہے، بلکہ آزمائش بھی ہوتی ہے، اور اس آزمائش کے مرحلے میں بھی کوئی آدمی پاس ہو جائے، اللہ کے اس امتحان میں پاس ہو جائے، تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے اور آدمی اللہ سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے۔ بہت سی مرتبہ ایسے ہی لوگ زیادہ امتحانوں سے گزرتے ہیں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس دنیا میں جو کافر ہیں وہ کتنے خوشحال ہیں، ان کے پاس حکومت ہے، سلطنت ہے، شان و شوکت ہے، رعب و دبدبہ ہے، ان کی ہر جگہ پوچھ ہے، لیکن مسلمان ہیں، مختلف آزمائشوں کے شکار ہیں، وہ اللہ کو بھی یاد کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن سیاسی سطح پر ان کی کوئی پوچھ گچھ نہیں۔ ہر آئے دن مصیبتوں کا سامنا ہے، مسلمانوں کو لنچ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے خلاف، ان کے کاروبار کے خلاف منصوبہ بند سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تو یہ سب کا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہے۔ بندہ اگر اس امتحان میں بھی کام ہو جائے تو دنیا میں اگر اسے راحت نہ ملی، آخرت میں تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نعمتوں والی جگہ جنت متعین ہے، وہاں اسے وہ کچھ ملے گا جو وہ چاہے گا۔ لہم فیہا ما یشاؤون خالدین، آدمی کو اپنی مرضی کے مطابق ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم اور زیادہ دیں گے۔ لہذا ان پریشانیوں سے آدمی نہ گھبراتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ رہے، تو ایسا آدمی دن بدن اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ لہذا مایوسی کے بجائے اللہ کی طرف متوجہ رہے،
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی قدر یہ بھی ہے، آپ نے فرمایا عجبا لامر المؤمن، کہ مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں لڈو ہیں، ان اصابته ضراء صبر فکان خیر له وان اصابته سراء شکر فکان خیر له، کہ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرے تو صبر کا بدلہ بھی جنت ہے، اگر کوئی راحت پہنچتی ہے، آدمی نعمتوں میں ہے، خوشحال ہے، اس پر وہ شکر کرتا ہے تو اس کا بدلہ بھی جنت ہے۔ صبر اور شکر یہ ایک مومن کا شیوا ہونا چاہیے۔